مرشد میں لڑ نہیں سکا مگر چیختا رہا، میں خاموش رہ کر ظلم کا حامی نہیں بنا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد انصاف کے لیے آواز اٹھانا ہے اور اس سسٹم کو للکارنا ہے، اس سسٹم سے شکوہ کرنا ہے۔ بہت افسوس ہوا کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کو حیوانوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، مرنے کا مقام ہے۔ تمام پاکستانی سوشل میڈیا یوزر جو ہیں وہ اس خبر سے واقف ہوں گے جو واقعہ لاہور کے پنجاب کالج میں پیش آیا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا نہ تو شوق ہے اور نہ ہی عادت ہے، لیکن مجبوری ہے آج، کیونکہ ہم بھی بہن اور بیٹیوں والے ہیں، اور اپنی بہن اور بیٹیوں کی عزت کے لیے اگر ہم نہیں بولیں گے، ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون کرے گا۔ اتنا جدید دور ہونے کے باوجود ہمیں اب تک اس ایکسیڈنٹ ہوئے کو کوئی 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ٹھیک طرح سے۔ کس کا قصور ہے، کیا قصور ہے، کس طرح سے معاملات ہوئے ہیں، کون کون ملوث تھا، یہ ساری چیزیں ابھی تک ایک سسپینس ہے، اور یہ پاکستانی نظام ہے۔ خود کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عام عوام ہے، عوام شہری ہے، بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو پروٹیسٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے، ان پہ ظلم کر رہے ہیں، ان پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ پنجاب پولیس ماشاءاللہ سے کسی اچھے کام میں ملوث ہونا یا نہ ہوں، اس طرح کے کام میں پنجاب پولیس کا جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اچھا رول پلے کرتی ہے پنجاب پولیس۔ اور وہاں پہ ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بچے کلاسز میں چلے جائیں، کہیں ایک اور حادثہ نہ ہو جائے۔ سر آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پہ حادثے ہی ہوں گے، اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کچھ اچھا تو دیکھنے کو نہیں ملا پاکستان میں، 25 سال عمر ہو چکی ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں کوئی اچھی چیز نہیں دیکھی، تو حادثے ہی دیکھے ہیں، اب حادثے ہو سکتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے، اچھے کی امید تو نہیں کر رہے ہم۔ اور ڈی ایس پی صاحب سے جب طالب علم نے کہا کہ اس کی جگہ پہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو ڈی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کسی کی بھی بیٹی سستی نہیں ہوتی، شاید آپ کے خیال میں آپ کی بیٹی مہنگی ہے، باقی سب کی بیٹی ہیں بہت سستی ہیں، ناکارہ ہیں، جن کو جیسے مرضی چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ غلط ہیں آپ اس جگہ پہ۔ مجھے آپ کی یہ بات سن کر بڑا افسوس ہوا ہے، بہت شرم آئی ہے کہ جنہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے، جو محافظ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی بات کریں۔ 4 دن بعد بھی ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، کوئی کیس نہیں ہوا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، الٹا پولیس پہنچ گئی ہے پروٹیسٹ کرنے والوں کو روکنے کے لیے۔ کیوں کوئی نیوز چینل نہیں بول رہا اس بارے میں؟ کیا اسی طرح جو حاکم ہیں، جو پاور ہیں، وہ اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے اور عام عوام ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا، یا ہم اٹھیں گے اس نظام کو بدلنے کے لیے، ہم آواز اٹھائیں گے؟ تک کیوں انصاف نہیں دیا جا رہا؟ اگر آپ لوگ ٹھیک ہیں تو آپ نے وہ کیمپس جو ہے وہ گلبرگ والا، اس کی رجسٹریشن کو کیوں کینسل کر دیا؟ اگر آپ لوگ ٹھیک ہیں، وہ بچی غلط ہے، سب کچھ پری پلان ہے، تو اس کی رجسٹریشن کو کیوں کینسل کیا گیا؟ کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، میرا صرف ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے سوال ہے، جو کہ خود ایک خاتون ہیں، کہ کیا ہم صرف باہرلے ممالک سے قرضے لے کر عوام کو ہلکی پھلکی چیزیں جو ہیں وہ ریٹ کم کر کے دیں گے اور اسی کا نام ہماری ترقی ہے؟ کیا اسی کو ہم اپنی ترقی کہیں گے، یا ہمیں انصاف نام کی بھی کوئی چیز ملے گی یہاں پر؟ کیونکہ اتنے دن ہو چکے ہیں اور انصاف کا تو نام و نشان نظر نہیں آ رہا، پہلے بھی کبھی نہیں نظر آیا اس ملک میں، اور اب بھی کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو صرف جواب دیں آپ کہ آپ نے اتنے دن ہو چکے ہیں اس معاملے کو کس طرح سے دیکھا ہے، کیا کیا ہے آپ نے اس غریب لڑکی کے لیے جو کہ اس دنیا سے جا چکی ہے، بہت کچھ سہنے کے بعد اس دنیا سے جا چکی ہے۔ رونا آ جاتا ہے یہ دیکھ کے، یہ سن کے کہ اگر اس کی جگہ پہ ہماری خود کی ذاتی بہن یا بیٹی ہوتی، تو ویسے تو وہ بھی ہماری بہن اور بیٹی تھی، لیکن اگر کوئی ہماری ذاتی بہن یا بیٹی وہاں پہ ہوتی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہوتا، تو کیا تب بھی ہم خاموش رہتے؟ پاکستان کی آواز بنیں، غریب کی آواز بنیں، انصاف کی بات کریں، انصاف دیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے، اس حکومت سے ہمیں کسی چیز کی اچھی امید نہیں ہے، صرف کم از کم ایک انصاف جو ہے وہ غریب کو پرووائڈ کریں، ان کی عزت کے محافظ بنیں،
میرے نزدیک اگر تو پروٹیسٹ کرنے والوں کو صرف اس لیے روکا جا رہا ہے، ان پہ لاٹھی چارج صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ بلڈنگز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو میرے نہیں خیال سے کہ ایسی بلڈنگز کو محفوظ رکھنا چاہیے جہاں پہ کسی لڑکی کی عزت محفوظ نہ ہو۔ اس طرح کی بلڈنگ کا ہونا ہمارے لیے ہی شرم کا باعث ہے، اور یہ پنجاب پولیس کا ظلم ہے کہ وہ اس طرح کے طالب علموں پہ جو اپنا حق مانگنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، اپنا انصاف مانگنے کے لیے باہر نکلے ہیں، ان پہ ظلم کر رہی ہے۔ ان کو غور کرنی چاہیے۔ شاید میں آج گھر لوٹ کر نہ آؤں، تیرے ہاتھوں کی بنی کھیر نہ کھا پاؤں، مت بھیج ماں ڈر لگتا ہے، انسانی روپ میں گھوم رہے حیوانوں کا شکار نہ بن جاؤں۔ ہم کیسے فلسطین کے لیے بولیں اور کیسے لبنان کے لیے بولیں، کیسے کشمیر کے لیے بولیں، جب ہم پاکستان کی عام عوام کی خاطر نہیں بول سکتے؟ ہمیں کیا حق ہے پھر فلسطین کے لیے بولنے کا اور باقی ظلم والے ممالک کے بارے میں بولنے کا، جب ہم اپنے خود کے اوپر ہوئے ظلم کے لیے نہیں بولتے؟ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے۔ آپ کے یہ ظلم، یہ ساری حرکتیں کم از کم اللہ تو دیکھ رہا ہے، اسی کا خوف کھا لیں۔ اپنی آواز بلند کریں، نہ صرف مناہل کے لیے بلکہ ہر پاکستانی بہن بیٹی کی عزت کے لیے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رحمت کو سلامت رکھے، عزت کا محافظ بنا رہے، سب کی عزت محفوظ رہے، سب کی بہن اور بیٹیوں کی عزت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔